غزہ کے حق میں اٹھنے والی آوازوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا. پہلے پاکستان، پھر فرانس اور اب برطانیہ. جی ہاں بالکل، برطانیہ نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. اس سارے معاملے پر عامر رضا سے بات کرتے ہیں. جی عامر بھائی، یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا کہیں گے کہ پاکستان، پھر فرانس اور اب برطانیہ نے بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کر دیں گے. اس سارے معاملے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. جی، میں کسی ایک ولی نے کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جو دنیا کے فیصلے کیا کرے گا، اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار، وہ جس طرح سے قوم متحدہ میں گرجے برسے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی 2 ریاستی جو اسکیم ہے اس کے تحت فلسطین کو پہلے تسلیم کیا جائے، تب جا کر کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے. یہ بڑی بات تھی. وہاں پر غزہ کے حوالے سے عدیل صاحب جو اجلاس بلایا گیا، اس کے جو سگنیٹریز ہیں اس میں پاکستان اور فرانس شامل تھے. فرانس کے مائکرون نے وہ بات کہہ دی کہ ستمبر میں وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اب سر کیئر نے جو ہے، جو کہ برطانوی وزیر اعظم ہے، انہوں نے بھی ایسی بات کہہ دی ہے. اور کل میں آپ کا ویلاگ بھی سن رہا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ وہاں پر 1 کلو گندم یا 1 کلو 1 کلو آٹا جو ہے وہ اس کی قیمت $60، یعنی تقریباً 17,000 پاکستانی. 17,000 میں 1 کلو آٹا مل رہا ہے. اور بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے اس کی آواز بلند کی، اور آج پاکستان کے 2 جہاز جو ہیں امدادی سامان لے کر جا بھی رہے ہیں. چلیے یہ بات ایک طرف رہی. اب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر آف UK کی طرف، سر کیئر کی طرف. اور یہ 2002 میں جو ہے یہ کوئنز کی جو کمیٹی ہوتی ہے، اس کو کوئنز کمیٹی کہتے ہیں، کوئنز کونسل میں یہ شامل کیے گئے تھے. لائر ہیں اب حیثیت پروفیشن، اور ان نے ہیومن رائٹس پر یہ نائٹ ہوڈ کا ایوارڈ، جس کو ہم سر بولتے ہیں، نام کے ساتھ سر لکھا جاتا ہے، وہ حاصل کیا. یعنی انہوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانیت کے خلاف کام ہوا یا انسانوں کے خلاف کام ہوا، وہاں پر آواز اٹھائی، جس پر وہاں کے UK نے نائٹ ہوڈ کا خطاب 2014 میں دیا، جس کے نام کے ساتھ سر لگتا ہے. لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ہمیشہ یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اب بھی انہوں نے یہ جو بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر میں وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. برطانیہ وہ ملک ہے جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اصل میں عرب کی تقسیم، جو عثمانی سلطنت تھی، اس کی تقسیم برطانیہ کا ایجنڈا تھا. اسرائیل جیسا ایک ناجائز ملک بنانا برطانیہ کا، اس وقت کی برطانیہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا، ملکہ کا ایجنڈا تھا، اور انہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور وہاں پر اسلامی دنیا کے جسم میں ایک کیل ٹھونک دیا جس کا نام اسرائیل ہے، اور اس سے آج تک ہمارا خون رس رہا ہے. اور غزہ میں جو اس وقت بچوں کی حالت ہے، کل آپ ہی اپنے ویلاگ میں بتا رہے تھے، اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے بھی آپ نے کسی طرح کی کیا تھا، اور انسان کے وہ جو رونگٹے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل کوئی شک نہیں. کس اچھے ماحول میں کھڑے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچوں میں جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں. 2 سال سے ان لوگوں نے، ان کے چہروں پر ہنسی کسی نے نہیں دیکھی، اور بچے بھوک سے بلک رہے ہوں. اور یہاں پر بچہ ذرا سا روئے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو دودھ دے دو، اس کو کھانا دے دو، یہ بھوکا ہوگا. تو وہاں تو کئی دن کے بھوکے پیاسے بچے، بڑے، مائیں، باپ، بھائی، بہن، سب بلک رہے ہیں. بہت خوفناک دنیا جو ہے اب اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. کل جو سر کیئر نے خطاب کیا، میں تو سر کہوں گا، ویسے وہ اپنے نام کے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیونکہ انسانی حقوق جو ہیں ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے. لیکن چلیں سر کیئر ہم تو کہیں گے، کیونکہ یہ خطاب انہیں ملا ہی انسانی حقوق کے حوالے سے. انہوں نے جو خطاب کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان بچوں کی تصویریں دیکھی نہیں جاتی ہیں، ان بچوں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، جن کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. پاکستان اس کا سرگیل ہے، اور میں پکی بات تو نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکن صدر سے ملاقات کی ہوگی، جو بند کمرے ملاقات ہے جس میں لنچ بھی کیا تھا انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے غزہ کی آواز بالکل اٹھائی ہوگی. اور غزہ کی یہ آواز اب اس میں آوازیں ملتی چلی جا رہی ہیں، یعنی اس میں پلس ہوتا چلا جا رہا ہے. کل فرانس اس میں پلس ہوا، آج برطانیہ پلس ہوا. 2 بڑی قوتیں ہیں
چین پہلے سے اس پر آواز اٹھا رہا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل مخالف بلاک جو ہے یہ آہستہ آہستہ مضبوط یعنی ہوتا یہ چلا جا رہا آپ بڑے سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر مغرب کی آنکھ بھی کھلنے لگ گئی. آج آپ کو میں بتا رہا ہوں اگست جو ہے یہ غزہ کی آزادی کا مہینہ ہوگا انشاءاللہ اور اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی اور غزہ کے لوگوں کو جو ہے ان کی کھوئی ہوئی ملکیت جو ہے وہ واپس ملنے جا رہی ہے. اور غزہ جو ہے اس کا معاملہ جب سے اٹھا ہے کل ڈونلڈ ٹرمپ بھی چیخے ہیں اس پر. ویسے انہوں نے چیخ کر کہا ہے کہ یہ جو برطانیہ نے بات کی ہے اور جو فرانس بات کر رہا ہے اس سے حماس کو طاقت ملتی ہے اور حماس اپنی کارروائی. دیکھیں ایک پٹی ہے جس کا اوریجنلی جو ہے وہ مصر کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، جارڈن کے ساتھ. اس پٹی کے اندر بیٹھے حماس کے مجاہدین اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ وہ جذبہ ہے. اتنی سیٹلائٹس اور اتنی ان کی جو ہے پینیٹریشن، اتنی فوج بھی آج تک حماس کی مزاحمت جو ہے اس کو ختم نہیں کر پائی. تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اپنے مجاہدوں کے لیے. میں نے وہ بھی ویڈیوز دیکھی ہے کہ بمباری ہو رہی ہے اور وہ اذان دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہ جو اذان ہے وہ صرف ہمارے سنانے کے لیے نہیں تھی، وہ اللہ کو پکار رہی ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو یہی اللہ اکبر کی صدا جو ہے اب گونجنا شروع ہوئی ہے حماس کے نہیں غزہ کے لوگوں کے حق میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے خوش آئند ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور ملک بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. یورپ کے بہت سارے ممالک جیسے سویڈن ہے، نیوزی لینڈ ہے، وہ پہلے ہی آواز اٹھا چکے ہیں. نیوزی لینڈ تو خالی آسٹریلیا کی جانب ہے، اس پر آواز اٹھا چکے ہیں. سویڈن نے تو باقاعدہ اسرائیل کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا تھا. تو باقی یورپین ممالک بھی جو ہیں ان کو بڑھاوا ملے گا. یورپ کے دو بڑے ملک ہیں فرانس اور برطانیہ، آپ کو بھی پتہ ہے. اور ان دو ملکوں میں یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے. فرانس نے پہلے اعلان کیا اور اس کے بعد اب برطانیہ نے اعلان کر دیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی غزہ کے لیے سفارتی کوششیں جو ہیں اس کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے یہ ان پر ہے. ایک طرف غزہ کے لوگوں کی قربانیاں ہیں جو اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں اس مسئلے کو، دوسری طرف پاکستان بھی سیاسی اور اخلاقی جو امداد کے ذریعے اس کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ دو ریاستی جو حل ہے یہی میرا خیال ہے بہترین چیز ہے. فوجیاں واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلی جائیں. آپ کچھ دن پہلے آپ نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی یہ بات کی، میرا اور آپ کا ہی ویلاگ تھا جس میں آپ نے تب بھی یہی بات کی کہ شاید دو ریاستی حل ہی جو ہے نا وہ بہتر آپشن ہوگا. آپشن یہی ہے اور اگلا ماہ جو ہے یہ اس جنگ بندی کا اعلان ہوگا اور شاید اس کے بعد امریکہ بھی اس دو ریاستی حل کو تسلیم کر لے. تو یہ بڑی بات ہے. میں سر کیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کے جو ہماری سفارتی کوششیں ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ غزہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سرزمین واپس کرے اور وہاں سے جبر کا اور جو جینوسائڈس کا جو ان کا قتل عام ہے اس کو ختم فرمائے اور وہاں کے بچوں کے چہروں پر بھی خوشی آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں ہمارا یوم آزادی بھی ہے، غزہ کا بھی یوم آزادی انشاءاللہ. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل اگست میں غزہ کا یوم آزادی بھی ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. پاکستان کی کوششیں غزہ کے لیے آپ کے سامنے ہیں اور کشمیر کے لیے بھی آپ کے سامنے ہیں. عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.